اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، جب بھی پیشن گوئیوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نوسٹراڈیمس کا نام آتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب نئے سال کا آغاز ہونے لگے تو اس سال کی پیشن گوئیاں سامنے آنے لگتی ہیں، چاہے وہ سمپسن کارٹون کی صورت میں ہو یا بابا وانگا کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نوسٹراڈیمس کی کتاب سے 2023 کے حوالے سے کچھ پیشن گوئیاں سامنے آئی ہیں، جن کے آتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر موجودہ حالات کا جائزہ لیں گے، جنہیں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ دوستو، نوسٹراڈیمس کا تعلق ایک قدیم یہودی خاندان سے تھا اور اس کا دادا ایک یہودی تاجر تھا، لیکن نوسٹراڈیمس یہودی مذہب سے شدید نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت مذہب کو قبول کر لیا اور ایک مسیحی خاتون سے شادی کر لی۔ اس کی جانب سے کی جانے والی بہت ساری پیشن گوئیاں بالکل سچ ثابت ہوئیں، اس لیے اس کو علم نجوم کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نئے سال 2023 کی سب سے پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ اس سال تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہے، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی، جس میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نوسٹراڈیمس کی کتاب سے موجودہ روس اور یوکرین کے تنازع کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس پیشن گوئی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس تنازع کے ساتھ دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ یعنی تیسری عالمی جنگ کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ماہرین بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ معروف دفاعی ماہر مائیکل ایون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں چلنے والے چھوٹے تنازعات کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اٹلانٹک کونسل کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے فارن پالیسی میگزین میں لکھے گئے ایک مضمون میں بتایا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی تقریباً تمام تھیوریز بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اگر ہم خود بھی دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس قسم کے تنازعات اس وقت مختلف ممالک کے درمیان موجود ہیں، یہ عارضی نوعیت کے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی نتیجہ خیز فیصلے کے بغیر ختم ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے تنازعات کی وجہ دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے یا قائم رکھنے کی خواہش ہے۔ مشرقی اور مغربی طاقتیں کئی برسوں سے اسی کوشش پر مصروف ہیں۔ مشرقی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اب دنیا ان کی مرضی کے مطابق چلے، جبکہ مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ان کی حکمرانی اسی طرح پوری دنیا پر قائم رہے۔ دفاعی اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کے مطابق اگر دنیا کسی بڑی جنگ کی جانب بڑھتی ہے تو اس کا اہم مرکز جاپان، چائنا اور جنوبی کوریا جیسے بڑی معیشت والے علاقے ہیں۔ دوستو، نوسٹراڈیمس کی دوسری پیشن گوئی کے مطابق 2023 میں جو بھی روس کا صدر ہوگا وہ مر جائے گا، اور اس کی موت کسی عجیب وائرس کی وجہ سے ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی انتہائی طاقتور ترین شخصیت پیوٹن روس کی حکومت پر موجود ہیں، یعنی نوسٹراڈیمس کے مطابق اس سال روسی صدر کا 2023 والا آخری سال ہوگا۔ نوسٹراڈیمس کی اگلی پیشن گوئی کے مطابق 2023 میں عالمی طاقتیں نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں گی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ نوسٹراڈیمس کے مطابق یہ ایسا مذہب ہوگا جس میں تمام حکمران دجال کی پیروی کریں گے۔ یاد رہے کہ اس نظام کو لانے کے لیے کئی سالوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ شروع سے ہی دجال کے آنے سے پہلے تک دجال کے ایجنٹ ایک نیا نظام اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کے لیے 1992 میں اس نظام کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اس دنیا میں متعارف کرا دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا، عالمی ادارے پوری دنیا میں اس نظام کو لانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ہر انسان کو یہ سوچ کر حیران ہونا چاہیے کہ 1992 کے بعد زندگی کے ہر شعبے میں کس قدر تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی حالت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا ہے، اور حقیقت میں اس نظام کے راستے میں اخلاقیات اور دینی لحاظ سے اسلام رکاوٹ تھا۔ اس لیے اسلام کو ہی اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو یکسر ختم کرنے کے لیے ہی زیادہ زور دیا گیا، جو اس شیطانی اور دجالی نظام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔
ان اداروں کا ہدف لوگوں کی زندگی کو مکمل طور پر اسی نظام کے سانچے میں ڈھالنا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہر شعبے میں محنت کی گئی۔ لوگوں کا پہناوا، کھانے پینے کے اوقات، سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافے پر تعلقات کی بنیاد اور کاروبار کے طور طریقے وغیرہ۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ نوسٹراڈیمس کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 2023 تباہی اور وباؤں کا سال ہوگا، اور یہی وہ سال ہوگا جس میں طرح طرح کی خطرناک وبائیں آئیں گی اور دنیا کے نظام کو درہم بھرم کر کے رکھ دیں گی۔ اور ان وباؤں میں سب سے خطرناک وبا زومبی کی وبا ہوگی، جس کو آپ نے صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں ہی دیکھا ہوگا، لیکن اب یہ وبا حقیقت میں پوری دنیا پر حملہ کرنے والی ہے۔ دوستو، زومبی دراصل ایک زندہ لاش کو کہا جاتا ہے، اور نوسٹراڈیمس کے مطابق عنقریب ہم زندہ لاشیں ہی بننے جا رہے ہیں۔ نوسٹراڈیمس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہوگی جو جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور جس کو یہ بیماری لگ جائے گی اس پر نہ تو گولی کا اثر ہوگا، نہ گولی جیسی کسی اور چیز کا۔ زومبی وائرس کے شکار شخص اگر کسی دوسرے شخص کو چھو لیں گے تو وہ خطرناک بیماری اس دوسرے شخص میں بھی منتقل ہو جائے گی، اور اس بیماری میں پورے جسم پر زخموں کے نشان بن جائیں گے جو تیکون کی طرح کے ہوں گے، جن سے خون نکلتا ہوگا، اور اگر وہ کسی طرح سے زخم کے خون کے قطرے کسی دوسری شخص کے جسم کے ساتھ لگ جائیں تو یہ بیماری فوراً دوسرے شخص میں داخل ہو جائے گی۔ اس طرح زومبی بہت تیزی سے دنیا کے ممالک میں پھیل جائے گا۔ یہ وائرس نما بیماری نہ صرف انسانوں کو چڑچڑا کر دے گی، بلکہ اس بیماری میں مریض کے سامنے جو بھی آئے گا وہ اسے کھانے سے باز نہیں آئے گا، چاہے وہ انسانی گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ نوسٹراڈیمس کا مزید کہنا تھا کہ سال 2023 میں زومبی وائرس کے ساتھ ساتھ مزید بیماریاں بھی پھیلیں گی، اور اس بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کے قریبی رشتہ دار بھی اسے دوری اختیار کر لیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا آہستہ آہستہ وبائی دنیا کہلائے گی، اور ہر طرف آہ و بکا کا عالم ہوگا۔ لوگ دھڑا دھڑ لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے، اور یہ صورتحال شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے ایک مزید ایسی پیشن گوئی بھی کی گئی ہے جس کو سنتے ہی بھارت کی چیخیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور چین لداخ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت بار آ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں کافی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں، اور دونوں طرف سے سینکڑوں فوجیوں کو جان کی بازی ہارنی پڑی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال بھارت اور چین کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں بھارت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس میں 5 آفیسر سمیت 50 بھارتی فوج کے جوان مارے گئے تھے۔ اور اب اگر موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کے مطابق پاکستان اپنے دوست چین کے ساتھ مل کر انڈیا پر حملہ کرے گا، اور یہ حملہ گنگا جمنا کے علاقوں میں کیا جائے گا۔ اس حملے کے نتیجے میں بھارت کے کچھ علاقوں میں پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس ساری صورتحال کو سن کر بھارت کے ہوش اڑ گئے ہیں، اور اس حوالے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی پیشن گوئیوں میں کوئی سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ فرضی کہانیاں ہیں جو کبھی بھی حقیقت میں تبدیل نہیں ہوں گی۔ دوستو، اب یاد رہے کہ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کو آج بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی پیچھے گزر جانے والے زمانے میں حاصل تھی، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسی پیشن گوئی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو۔ البتہ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو سال 2023 میں کی گئی پیشن گوئیاں بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال مسلمانوں اور اسلام کے لیے سازگار ہو، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔